بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے اخلاقی طور پر کہ ہر دینی کام کرنے والے کو اپنا شریک کار سمجھیں اور دینی کام کرنے والوں سے اعتدال والا تعلق رکھیں، رفیقانہ تعلق رکھیں، رقیبانہ تعلق نہ رکھیں۔ دینی جماعتیں مختلف طریقے سے دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم دین ہو، دین سکھانا ہو جیسے مدارس میں ہوتا ہے، یا تلقین اور تبلیغ ہو جیسے کہ دعوت و تبلیغ، یا کوئی اور اصلاحی جماعت ہو، اصلاح معاشرہ کی تنظیمیں اور انجمنیں ہیں وہ ہوں، یا خانقاہی نظام ہو یا مکاتب ہوں، کوئی بھی دینی خدمت کا شعبہ ہو، ہر خدمت کا شعبہ اپنی اپنی جگہ پر مفید خدمات انجام دے رہا ہے۔ بہت سے علماء، صلحاء اور مخلصین اپنی اپنی جگہ پر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہ تقسیم کار خدمت دین کے مختلف شعبوں کے ذریعے سے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ مکاتب بھی دین ہے، خواتین کی تعلیم بھی دین ہے، مدارس بھی دین ہے، خانقاہوں کا نظام بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، رفاعی خدمات بھی دین ہے، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا بھی دین ہے۔ سب چیزیں دین ہی کا حصہ ہیں۔ انٹرسٹ اور سود سے بچانے کے لیے بغیر سودی رقم کے قرضے دینا بھی دین ہے۔ سب چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ اس تقسیم کو اگر لوگ راحت کا ذریعہ سمجھتے اور خدمت دین کے مختلف شعبوں کی خدمت کو سعادت سمجھتے تو بہت بڑا کام ہو سکتا تھا اور ایک مضبوط طاقت بن سکتی تھی۔ لیکن تقسیم کو لوگوں نے تفریق کا ذریعہ بنا لیا اور اسے ایسا سمجھنے لگے کہ ہر جماعت اپنے شعبے کے نظام کو منظم کرنے کے لیے جو انتظامی امور رکھی ہے انہی انتظامی امور کو دین کا درجہ دے چکی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بعثت کے جو مقاصد ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے قرآن مجید میں موجود ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بعثت کے مقاصد ذکر، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، یزکیہم تزکیہ کریں۔ تو تزکیہ کیسے کیا جائے گا؟ تعلیم کتاب کیسے ہوگی؟ اب تعلیم کتاب ہے، اس کے لیے مدارس قائم ہوئے، کتابیں رکھی گئی، درجے متعین کیے گئے، کون سے درجے میں کون سی کتاب پڑھانا، کتنی گھنٹیاں ہونا، یہ سارا آتے نظام بنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا 8 سال پڑھیں گے تو عالم بنیں گے، فلاں سال میں فلاں کتاب پڑھیں گے تو عالم بنیں گے، ایسا تو نہیں تھا۔ کتابیں ہی نہیں تھی اس زمانے میں، نظام ہی نہیں تھا۔ کون سے صحابی بخاری شریف پڑھے ہیں؟ کون سے صحابی مسلم شریف پڑھے ہیں؟ تو کیا انہیں عالم نہیں کہا جائے گا؟ جلالین کون سے صحابی پڑھے؟ ہدایہ کون سے صحابی پڑھے؟ تو پھر کیا کہیں گے ان صحابہ کو؟ عالم نہیں کہیں گے۔ تو اس زمانے میں تعلیم کتاب تھا، تعلیم کتاب کا نظام جو آج کے زمانے میں منظم طریقے سے ویسا نہیں تھا۔ تو یہ جو کچھ بھی شروع ہوا ہے ہوتے ہوتے شروع ہوا ہے، تو اس نظام کو منصوص درجہ نہیں دیا جائے گا۔ منصوص درجہ مطلب قرآن حدیث سے ثابت ہے 8 سال پڑھنا، قرآن حدیث سے ثابت ہے 8 گھنٹیاں ہونا، قرآن حدیث سے ثابت ہے فلاں درجے میں فلاں گھنٹی کتاب ہونا، یہ بے وقوفی ہے، اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ ہوتے ہوتے نظام خود اہل مدارس بدلتے رہتے ہیں، کبھی 8 سالہ تھا 9 سالہ تھا 8 سالہ کر دیا، 8 سالہ تھا 7 سالہ کر دیے، 5 سال کا کر دیے، یہ کتاب تھی نکال کے دوسری کتاب کر دیے۔ گھنٹیاں کبھی سردیوں میں جلدی شروع کر دیتے ہیں، گرمیوں میں دیر سے شروع کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے الگ الگ ہوتے رہتا ہے۔ تو اگر یہ نظام منصوص ہوتا تو کیسے بدل سکتے آپ؟ نظام انتظام کا درجہ ہے، سہولت کا درجہ، اس واسطے سہولت کبھی پہلے کرنے میں ہوئی، کبھی 45 منٹ کی گھنٹی میں ہوئی، کبھی 1 گھنٹے کی گھنٹی بنانے میں ہوئی، کبھی 55 منٹ کی گھنٹی بنانے میں ہوئی، جمعرات کو ہاف ڈے کر دینے میں ہوئی۔ تو یہ سارا نظام سہولت کے پیش نظر ہے۔ تو اس نظام کو منصوص درجے کا بنا کر ایسے ہی کرو گے تو عالم بنو گے، ایسا کوئی آج تک نہیں کہا۔ ایسے ہی خانقاہوں کا نظام ہے، کہیں ذکر بالجہر ہے، کہیں ذکر بالسر ہے، کہیں مراقبہ ہے، کہیں 14 تسبیح 12 تسبیح ہے۔ تو یہ اس طرح کا نظام، یہ سب چیزیں تزکیہ نفس کی خاطر ہے۔ اور پھر منورات، محسنات اور مسلمات، یہ ساری چیزیں مرتب کی گئیں کہ دل کو منور کرنے والے کیا چیزیں ہیں، دل کو ظلمت سے بھر دینے والی کیا چیزیں ہیں جس سے بچنا چاہیے، جس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ یہ سارا نظام خانقاہوں کا ہوتے ہوتے چلا ہے۔
اور تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں بھی خانقاہ والے احباب بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں سہولت کے پیش نظر، کوئی اس کو منصوص درجہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی تبلیغ کا نظام ہے، 3 دن ہونا، 40 دن ہونا، 10 دن ہونا، اتنے گشت ہونا، فلاں ملاقات ہونا، 2.5 گھنٹے ہونا، یہ سارا نظام کا حصہ ہے، منصوص چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن مصیبت کیا ہو گئی کہ انتظام کو منصوص درجہ دیا جانے لگا، تو مطلب کیا ہوگا کہ جو ہمارے بنائے گئے نظام کے حساب سے کیا تو ہی وہ دین کا کام کیا، اگر وہ ہمارے بنائے گئے نظام کے حساب سے نہیں کیا تو دین کا کام نہیں کیا۔ تو مطلب کیا ہوا، نظام کو دین بنا دیا، حالانکہ نظام دین کیسے ہوگا؟ نظام دین ہے تو پھر جو انہوں نے، جیسے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا تو ان سے پہلے دین نہیں تھا، پھر دین یہاں سے شروع ہوا، پھر تو جو دین یہاں سے شروع ہوا وہ دین کیسے ہوگا؟ پھر دین تو 1400 سال سے جو ہو وہی دین مانا جائے گا، تو یہاں سے جو شروع ہوا وہ دین ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے تو دین پر عمل نہیں کیا، تو ان سے پہلے تو شروع نہیں ہوا نا یہ، تو اس کو کیسے مانا جائے گا؟ پھر خود حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ایک جماعت بھی شاید بیرون میں نہیں گئی، مستورات میں نہیں گئی، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوا، تو پھر اسے دین کیسے مانا جائے گا؟ پھر خود ان کے یعنی بانی نے جو کام نہیں شروع کیا، بعد والوں نے شروع کیا، تو پھر وہ نظام کا حصہ کیسے بن جائے گا؟ دین کا حصہ کیسے بن جائے گا؟ لیکن ہوتے ہوتے جب نظام جاہلوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو جاہل کو جس طریقے سے دین سکھایا گیا وہ طریقے کو دین سمجھ جاتا ہے، حالانکہ اس طریقے سے دین سکھانا مقصود ہے، طریقہ سکھانا مقصود نہیں ہے۔ 3 دن کے ذریعے سے دین سکھانا مقصود ہے، 3 دن مقصود نہیں ہے۔ گش کے ذریعے سے دین سکھانا مقصود ہے، گش مقصود نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ 3 دن گئے تو ہی دین سے آتا، نہیں تو نہیں آتا، گش میں گئے تو ہی دین میں آتا، نہیں تو نہیں آتا، 40 دن گئے تو ہی دین میں ایمان بنتا، نہیں تو نہیں بنتا، خروج کے بغیر ایمان نہیں آئے گا، اگر کوئی بولتا ہے تو سب سے بڑا جاہل ہوگا، کیونکہ خروج کا جو بھی نظام ہے وہ نظام ہے، انتظام کا حصہ ہے، مقصود دین ہے۔ دین اگر کسی اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے تو بالکل آئے گا، وہ طریقہ بھی درست ہوگا۔ تو یہ جو دینی شعبے ہیں، یہ دینی شعبے اپنی جگہ پر مقصود دین کا کام کرنا ہے، اور شعبوں کو منظم کرنے کے واسطے انتظامی امور ہر شعبے والے نے رکھے ہیں۔ اب اس شعبے کے نظام کو اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے حساب سے کام کیا تو ہی دین کا کام ہے ورنہ دین کا کام نہیں ہے، تو پھر وہ جاہل ہوگا، وہ دین کا داعی نہیں ہوگا، وہ تحریف فی الدین کا داعی ہوگا، وہ سنت رسول اللہ کا مخالف ہے، وہ دین کا مخالف ہے، قرآن حدیث کا مخالف ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا حضرت جی بن جائے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا مقتدی اور رہبر اور ذمہ دار بن جائے، لوگ چاہے اسے پوری دنیا کا مرکز بھی بن جائے، لوگ اسے چاہے اپنا بڑا بھی مانتے ہوں، اپنا مہدی بھی مانتے ہوں، نبی بھی مانتے ہوں، کچھ بھی مانتے ہوں، ہے وہ جاہل ہی، اور جاہلوں کا مقتدی اور اقتداء کرنے والے بھی جاہل ہی ہیں، چونکہ نظام کو آپ دین کا حصہ بنا نہیں سکتے، جیسے کہ دوسرے شعبے والوں کو بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، مدارس والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ 8 سال پڑھیں گے تو یہ عالم ہوگا، جو 7 سال پڑھے گا تو عالم نہیں ہوگا، 6 سال پڑھے گا تو عالم نہیں ہوگا، نہیں بول سکتے آپ، یہ کتاب پڑھے گا تو یہ عالم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ جیسے اب فلسفے کی کتاب ہے، منطق کی کتاب ہے، ندوہ والے نہیں پڑھاتے، تو کیا وہاں سے فارغ ہونے والے کو ندوی اور عالم ہونے کی سند نہیں دیتے؟ ایسی بہت سی کتابیں علماء عرب میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں نہیں ہے 9 سالہ نظام، 8 سالہ نظام عالم کورس کا، تو کیا علماء عرب وہاں سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں؟ تو جیسے یہ نظام کے حصے ہیں، ان کو دین نہیں کہا جائے گا، ویسے ہی تبلیغ کا بھی جو نظام ہے اس کو دین نہیں کہا جائے گا۔ ساری چیزیں دین کی خدمت کرنے کے لیے سہولت کی خاطر بنائی گئی ہیں، تو ان سہولت والی چیزوں کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے تعلیم دین کی خاطر لوگ دارالعلوم قائم کیے، تبلیغ کی خاطر جماعتیں بنی ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے لیے انجمن بنے ہیں، خدمت خلق کے لیے رفاہی خدمات والے شعبے بنے ہیں، فقہ و فتاویٰ کے لیے دارالافتاء بنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ایسے ہی تحریری کاموں کے لیے تصنیفات ہیں، اخبار ہیں، رسائل ہیں، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے خدمت دین کے نظام بنائے ہیں۔ تو ہر ایک کا نظام دوسرے کے نظام سے مختلف ہے، اس لیے ہر جماعت میں سہولت کے لیے اپنے اپنے مزاج اور مذاق کے حساب سے نظام عمل کو پورا کرنے کے لیے قواعد بھی بنائے، اصول بھی بنائے، جماعت کیسے نکلنا، گشت کیسے ہونا، فلاں کیسے ہونا، گھنٹہ کیسے پڑھانا، کب شروع ہونا، کون سی کتاب کیسی پڑھنا، ہر جگہ کے اصول ہیں، ہر جگہ کا نظام ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود دین ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، اصل مقصود وہ نظام نہیں ہے جو ہر شعبے والے نے اپنے شعبے کے لحاظ سے بنایا ہے۔
اب غلو کہاں پر پایا جاتا ہے؟ غلو یہاں پر پایا جاتا ہے کہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے نظام عمل میں شریک رہ کر خدمت دین کا کام انجام دے رہا تھا، بعد میں کسی وجہ سے وہ اس نظام عمل میں شریک نہیں رہا، کسی اور طریقے سے وہ خدمت دین میں لگ گیا، تو اب اس نظام عمل میں شریک نہیں ہونے کی وجہ سے وہ شعبے والا کیا کرتا ہے کہ وہ دین سے نکل گیا، حالانکہ دین سے نہیں نکلا، وہ نظام عمل سے نکلا۔ ارے سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر ہم مثبت طریقے سے سمجھتے ہیں، اگر کوئی استاذ فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں پڑھا رہا تھا، بعد میں کسی وجہ سے پڑھانا چھوڑ دے کر کسی اور طریقے سے امامت میں لگ گیا، تو اب تدریس چھوڑ کر امامت میں لگا، تو تدریس چھوڑ دینے کی وجہ سے، ہمارا نظام العمل چھوڑ دینے کی وجہ سے کیا ہم بولتے ہیں مدارس والے کہ بھئی اب محروم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا؟ کیوں بولیں گے؟ بھئی یہاں سے نکل کے دوسرا کام کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، مکتب پڑھا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو ایک نظام العمل سے نکل کر دوسرے نظام العمل میں گیا ہے، اس کی وجہ سے دین سے نکل گیا، یہ نہیں بولا جائے گا۔ لیکن جو دوسری عوامی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی وقت لگایا ہوا تھا، سال لگایا ہوا تھا، فلاں کیا ہوا تھا، اب اس نظام العمل میں کے ذریعے سے خدمت دین انجام دے رہا تھا، پھر کسی وجہ سے اس نظام العمل سے نکل کر تدریس میں چلا گیا، اب تبلیغ چھوڑ دیا، مدارس کے ذریعے سے تعلیم کتاب اور خدمت دین کر رہا ہے، تو اب کیا بولا جائے گا؟ نظام العمل سے نکل کر دوسرے نظام العمل میں گیا، یہ نہیں بولتے، محروم ہو گئے، دین سے نکل گئے، فلاں چھوڑ دیے، دین کا کام نہیں کر رہے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے شریک نہیں رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت میں پہلے سے بھی زیادہ لگا ہوا ہے، پہلے سے بھی زیادہ، وہ پہلے تو 2-2.5 گھنٹے کی بات تھی، اب تو 8-8 گھنٹے دے رہا، وہ مدرسے کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے دینا پڑتا ہے، 8 گھنٹے دے رہا ہو، لیکن پھر بھی اپنے نظام العمل سے نکلنے کی وجہ سے اسے دین سے نکل گیا شمار کر کے ویسا ہی معاملہ کرتے، وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ان سے بات نہیں کرنا، ان سے نہیں ملنا، ان سے مسائل نہیں پوچھنا، ہمارے علماء ہمارے لیے کافی ہیں، بس ہم اپنے علماء سے پوچھ لیں گے جو بھی پوچھنا ہے۔ تو یہ ہے دینی شعبوں کے ساتھ بغاوت، عداوت، یہ دین کے ساتھ بغاوت، اپنے نظام کو تم نے لازم کر لیا۔ جیسے حج ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حج کیسے ادا کیا جاتا تھا؟ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے، بعد میں ہوتے ہوتے کشتیوں پر سفر کر کے، بعد میں ہوتے ہوتے ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی اونٹ اور گھوڑے پر سفر کر کے حج کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس زمانے میں کشتی سے سفر کر کے حج کرے تو حج نہیں ہوگا، پیدل سفر کرے تو حج نہیں ہوگا۔ تو پیدل جانا، اونٹ پہ جانا، کشتی میں جانا، ہوائی جہاز میں جانا، یہ سب ایک نظام ہے حج تک پہنچنے کا، اصل مقصود حج ہے۔ ایسے ہی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، یہ سارا ایک نظام ہے دین زندہ کرنے کا، یہ وسائل ہیں، یہ سب چیزیں۔ اب ان کو اگر ذریعہ بنا دیا جائے کہ ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں اسی طریقے کو ہم منسوس مانیں گے، تو پھر اس سے ہر دین کے کام کرنے والے کی معاونت کے بجائے بغاوت لازم آئے گی۔ تم اس کو اپنا سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تمہارے طریقے سے جو کرا وہی تمہارا ہے، باقی تمہارا نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے ابا حضور کا دین ہے، یہ تمہارے والد محترم کی پراپرٹی ہے، یہ خاندانی جاگیر ہے کہ تمہاری طرح ہی چلیں۔ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ تمہارا تو بنایا ہوا نہیں ہے، نبی کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، صحابہ کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، تو پھر کیسے اسی نظام کو تم دین سمجھ رہے ہو؟ تو انتظامی امور کو دین جب سمجھ لیا جاتا ہے تو بغاوت لازم آتی ہے۔ انتظامی امور کو انتظام کا درجہ ہی دینا چاہیے۔ ایسے ہی ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے جو ہر دینی کام کے شعبے کو اپنا شعبہ سمجھنا، ان کے ساتھ رفیقانہ تعلق رکھنا، موجودہ زمانے میں جتنے بھی دین کی خدمت کے شعبے ہیں اور مظاہر ہیں، ان میں ایک شعبہ عمومی اور عوامی خدمت دین کا دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، جو مروجہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا۔ یہ اپنی نافعیت میں اپنا کوئی بدل نہیں رکھتا ہے، یعنی عوامی اور عمومی اصلاح کے لیے اس جماعت سے جتنا فائدہ ہوا اب تک،
کسی اور جماعت سے اتنا فائدہ عمومی اور عوامی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ بے بدل جماعت ہے عوامی اور عمومی نفع کے لحاظ سے۔ تو اس واسطے جماعت میں آنے والے مدرسے کے طلباء جس طرح مدرسے میں آ کر سیکھتے ہیں، اسی طرح جماعت میں آنے والے بڑے احباب بالغین جن کا مدرسے میں داخلہ نہیں ہو سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتے، اس کے ذریعے سے ان کو دین سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی خدمت دین کا بڑا شعبہ ہے، بڑا کام ہے۔ تو وہ جو خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس میں پائے جانے والی خوبیوں کو دیکھنا۔ خامیاں جب ذکر کی جاتی ہیں تو مقصود اس کا اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ خامیاں ذکر کرنے کا مقصد اس جماعت کو ختم کر دینا، یا اس جماعت سے بغاوت اور دشمنی دکھانا، یا اس جماعت کو بے حیثیت قرار دینا نہیں ہوتا۔ اس جماعت کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور اصلاح مقصود ہے جب، اور بتانے والا بھی وہ نہیں ہے جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا ہے، دین کے احکام کی مدارس سے واقف نہیں ہے، واجب فرض مستحب مکروہ مباح کا درجے کو جانتا نہیں ہے، ایسا آدمی تو خامیاں بیان نہیں کر رہا نا۔ جو جان رہا ہے مدارج درجے کو جان رہا ہے، وہی تو بیان کر رہا ہے، اور اسے بیان کرنے کا حق بھی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو اس کا ہم ہوں یا کوئی اور عالم دین ہو یا کوئی اور مفتی صاحب ہوں، جب اگر تبلیغ کی خامیاں بیان کرتے ہوں تو اس کا مقصد تبلیغ کی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ان بھگ تبلیغی ہوتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ واقعتاً ان بھگت ہوتے ہیں، یعنی اندھے ہیں اور صرف مان رہے ہیں بس ختم۔ ان کو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ بھئی یہ مخالفت ہو رہی ہے کہ اصلاح ہو رہی ہے، غلطی کی درستگی کی جا رہی ہے۔ کوئی جماعت منزل من اللہ تو نہیں ہے نا، یعنی آسمان سے اتری ہوئی جماعت تو نہیں ہے، انبیاء کی جماعت تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہمارے اندر خامیاں نہیں پائی جاتی بولنے واسطے۔ اہل مدارس میں بھی خامیاں پائی جاتی ہیں، خانقاہوں میں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی بھی اصلاح اکابر کرتے ہیں۔ اہل مدارس کی بھی اصلاح کرتے ہیں اکابرین، خانقاہوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اکابرین۔ اب تم یہ سر چڑھ کر بولنے لگے کہ بھئی آپ جیسے ہماری اصلاح کرتے ہیں ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں، تم ہے اس حیثیت کی اصلاح کرنے والے؟ تم کو انگلی پکڑ کے نماز پڑھنا سکھا اور تم جس کو پڑھنا سکھا ان کو سکھانے چلے؟ وہ ان کو سکھانے کے لیے ان کے باپ موجود ہیں، وہ سکھائیں گے، ان کے دادا موجود ہیں، وہ سکھائیں گے، ہمارے اپنے بڑے اکابر موجود ہیں، وہ ہم کو سکھائیں گے۔ اور تم کو آیا ابھی تو 10 سورے بھی ڈھنگ سے تجوید سے نہیں آیا، اور تم جو اس کو سکھانے چلے جس کو پورا قرآن آتا ہے۔ تم کو ضروری واجبات اور مسائل معلوم نہیں، تم اس کو بتانے چلے جس کو ساری ہدایہ آتی ہے۔ پھر اس کو وہ سکھائے گا جو ہدایہ لکھا ہے یا ہدایہ پڑھا رہا ہے، وہ سکھائے گا۔ تو ہر ایک کے لیے معلم الگ الگ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی میں آپ کو سکھاؤں آپ مجھے سکھائیں۔ یہ طریقہ تعلیم مضر ہوتا ہے مفید کے مقابلے میں۔ جب تو خامیاں ذکر کی جاتی ہیں اس سے مقصود بغاوت نہیں ہوتی، اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی جماعت اپنے آپ کو ایسا سمجھ لینا کہ ہماری خامیاں ذکر ہی نہیں کرنا، ہماری خامیاں ذکر کرنے سے لوگ ہم سے کٹ جاتے اور ہمارے ساتھ نہیں آتے، لوگ جماعت سے دور ہو جاتے، ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ یعنی آپ کی خامیاں اجاگر جب آپ کو بٹھا کر بولا جائے گا کہ آپ کی غلطیاں ہیں تو آپ ماننے تیار نہیں ہوتے، نہیں ابھی آپ کا وقت صحیح نہیں لگا، آپ کو وقت صحیح لگانا، یعنی جب تک غلو میں ڈوب نہیں جائے گا، غالی قسم کا سڑے قسم کا نہیں بن جائے گا، تب تک آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسے ہم بڑے بڑوں کو دیکھ چکے ہیں۔ تو ایسا سوچ لینا کہ بھئی ہماری غلطیاں آنا ہی نہیں سامنے، یہ متکبر ہونے کی علامت ہوتی ہے، فرعون ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ فرعونیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو فائدہ تبلیغی جماعت کا عمومی اور عوامی ہو رہا ہے، اس فائدے کے پیش نظر تبلیغی جماعت کا وقتاً فوقتاً ساتھ دینا، اللہ نے اب تک بھی اس جماعت سے ہدایت کا بڑا کام لیا ہے، ابھی بھی اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اس میں خیر غالب ہے، اگرچہ مروجہ زمانے میں مرور زمانہ کے ساتھ کئی خرابیاں تبلیغی جماعت میں بھی آ چکی ہیں، اور وہ غلو قسم کی باتیں ہوں یا چاہے وہ من گھڑت موضوع باتیں ہوں، کئی قسم کی باتیں ہوں، جس کی وجہ سے یہ طبقہ اب یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اصلاح سے مستغنی ہیں، بس ہم کو اب کوئی نہیں بول سکتا، ہم امت کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ اب یہ خود ایک بگاڑ ہے۔ لیکن ہم ان سب سے قطع نظر جس مسجد میں بھی امام امامت کر رہا ہے، وہاں پر اس خیر پر مشتمل جماعت اکابر کی جماعت ہونے کے پیش نظر اس کا ساتھ دینا یا تو اس وجہ سے کہ آپ ساتھ دیں گے تو جماعت کا فائدہ ہوگا یا وہاں کی عوام کا فائدہ ہوگا، یا ساتھ دینا اس وجہ سے
تاکہ ساتھ نہ دینے کی وجہ سے آپ کا نقصان نہ ہو۔ بہرحال آپ ساتھ دیجیے، ساتھ نہ دینے کی وجہ سے آپ کا نقصان نہ ہو، اس وجہ سے ساتھ دے دیجیے، چاہے دفع مضرت کے پیش نظر ساتھ دیں یا جلب منفعت کے پیش نظر ساتھ دیں، بہرحال ساتھ دینا چاہیے۔ البتہ کلیتاً ضم ہو جانا یہ جہالت ہے، یہ غلو ہے، خود کو محدود کر دینا ہے، دباؤ میں آ کر نہیں المنکر سے محروم ہو جانا، اپنا بنا کر اصلاح کرنے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ دینی تنظیموں اور دینی جماعتیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو، سری مخالفت مناسب نہیں رہتی ہے۔ جس زمانے میں بھی اکابرین نے دعوت و تبلیغ کی حمایت کی ہے، اس زمانے میں دعوت و تبلیغ میں اعتدال باقی تھا، اس لیے اس زمانے میں حمایتیں رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن مساجد میں تبلیغی جماعت کے حلقے قائم ہیں ان سے ربط و تعلق رکھا جائے، ان کی بھرپور اعانت اور سرپرستی کی جائے، نوجوانوں کو ترغیب دے کر تبلیغی جماعت سے وابستہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ماہنامہ بینات 2007 میں طبع ہوا۔ تو ہمارے اکابرین کی تائید رہی ہے، اور جہاں پر غلو قسم کی بات آ گئی، جہاں پر جماعت یہ سمجھنے لگی کہ مولویوں کو جھکنا پڑتا، ہمارے پاس آنا پڑتا، یہ نہیں کرے تو دین کا کام ہی نہیں ہے، امامت دین کا کام تھوڑی ہے، فلاں کام تھوڑی ہے، ایسی جہالت کی باتیں جب آ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی اصلاح بھی کرنا، اور پھر غلو جب آ گیا تو اندھے دھن کسی کی حمایت نہیں کی جائے گی، وہاں پر صحیح اور غلط کی تقسیم کی جائے گی وہاں پر۔ البتہ جماعت کی سری مخالفت بھی مناسب نہیں ہوتی ہے ہر عام امام کے لیے، چونکہ جہاں جہاں پر یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اگر امام وقت نہ لگائے تو اسے امامت سے ہی نکال دیا جاتا ہے، اگر دو چار اصلاح کی باتیں کر لے تو اسے مخالف سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر امام اگر بڑوں کی طرح، جیسے بڑے حضرات اصلاح کے پیش نظر کھلی ان کی تنبیہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو ہر امام بھی اپنے کو اس کا اہل سمجھ کر کھلی تنبیہ اور تنقید کرنا شروع کر دے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے میدان تنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ امامت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جماعت سے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، اور نکالنے والے کوئی کافر RSS BJP کے نہیں ہوتے ہیں، یہی دین کا کام کرنے والے ہی ہوتے ہیں، چونکہ ان کے نظر میں یہی ہے کہ بھئی دین کا کام یہی ہے، آپ اس کی مخالفت کریں تو آپ نکلیے یہاں سے۔ ذہن سازی نہ اس کی ہوئی نہ ان کی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ابھی اتنا جلدی سری اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، سری تنبیہ، عمومی تنبیہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انفرادی طور پہ آپ ذہن سازی کر لینا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا۔ اور ایسے ہی ان کو اس طرح کسی کی امام کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے امام کو منصب سے ہٹا دینا، ان کی بھی بغاوت ہے یا جہالت ہے۔ مکمل اور غالی قسم کا بن جانا، چاہے وہ کسی میں بھی ہو، خانقاہ میں بھی اس درجہ کا غلو کہ اس کے علاوہ کسی اور شعبے کو تسلیم نہیں کرنا، وہ بھی غلط بات ہے۔ ایسے ہی تبلیغ میں بھی اس درجہ کے غلو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام دکھائی نہ دے، یہ امت کے حق میں مفید سے زیادہ مضر ثابت ہوا ہے۔ اور جو علماء غالی قسم کے تبلیغی بن گئے ان سے نفع سے زیادہ نقصان ہی ہوا ہے۔ تبلیغی عالم بننا برا نہیں ہے، لیکن تبلیغی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں کا اکرام اور احترام باقی رکھنا، جہاں جائے اپنا ہی گا رہا ہے، یعنی جب بھی بیان کرنے کا موقع ملا تبلیغ کا ہی بول رہا ہے۔ کیوں 7 سال 8 سال جن مدارس میں پڑھ کے آئے وہاں گھاس کاٹتے رہے، یا اپنے باپ کا کھا کے پڑھے، امت کا ہی کھا کے پڑھے نا وہاں پر بھی، تو اس کا حق کب ادا کرو گے؟ جہاں بیٹھے وہی گا رہے ہو، 1 سال 40 دن جانے کے بعد وہی گا رہے ہو، تو 8 سال پڑھ کر کیا ہوئے؟ بھول گئے پورا؟ 8 سال کے اساتذہ کی محنت کیا ہوئی؟ تو یہ غلو قسم کی بات ہے، جہاں جائے وہی بات کر رہے ہو۔ یہ اعتدال باقی رکھنا چاہیے کہ بھئی جہاں جس طرح کی خدمت ہو رہی ہے ان خدمتوں کے اعتراف کے ساتھ آدمی دین پہ لگا رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اعتدال کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد، آپ کی تحریریں جو اشرف الجرائد میں مختلف موقعوں سے شائع ہوئی ہیں اسے پڑھتے رہنا چاہیے اہل علم کو۔ البتہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام جس مسجد میں خدمت کر رہا ہے وہاں اگر تبلیغی جماعت کا کام ہے تو اس سے تناؤ نہیں پیدا کر لینا چاہیے، کھلی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہفتے میں 1 بار آپ وقت دے سکتے ہو، گشت میں بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، تعلیم میں بیٹھ سکتے ہو بیٹھو، مہینے میں 1 بار بیٹھ سکتے ہو بیٹھو، حسب سہولت۔ بہرحال خیر خواہی والے جملے بولو،
آنے والی جماعتوں کے ساتھ اچھائی سے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کو اس سے جڑنے کی ترغیب دو۔ اور جہاں پر ایسا ہے کہ عوام دباؤ ڈالتی ہے، جیسے تبلیغی بعض احباب دباؤ ڈالتے ہیں کہ امام کو گشت میں رہنا ضروری، ملاقات میں رہنا ضروری، تعلیم میں رہنا ضروری، ایسے جاہلوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اولاد تو نماز چھوڑ کے سو رہی ہے اور خود امام پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی تم یہاں پر یہ کرو، فلاں وہ کرو وہ کرو۔ اپنی اولاد تو جہنم میں جل رہی ہے بیٹھ کے، وہاں پر فلمیں دیکھ رہی ہے، بیڑی سگریٹ پی رہی ہے، نشہ کر رہی ہے، لڑکی بازی بنی ہوئی ہے، اس کو تو فجر میں لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ پرانے تقاضے والے صاحب ہیں، اور امام صاحب کو بول رہے ہیں جو پہلی صف میں کیا وہ محراب میں کھڑا ہوا ہے، آپ بیٹھے یہاں پر بول رہے ہیں پہلے بیٹے کو اٹھا کے لاؤ وہاں پر نماز کے لیے، تم مرے تو تمہارا گھر سے دین بھی مر جاتا، ویسی حالت ہے تمہاری، تم اس کو کیا دیندار بنانے کے پیچھے لگے۔ تو جہاں اس درجے کا غلو ہے وہ بری بات ہے، ایسا غلو والا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی امام بھی بالکل مخالفت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اعتدال اور حسن تعلق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں پر ایک مرض ہمارے دوستوں میں یہ ہے کہ جو بھی تبلیغ میں پائے جانے والی خامیوں کو بولتے ہیں، چاہے وہ غلو قسم کی باتیں ہوں یا موضوع قسم کی حدیثیں ہوں، تو اس پر ہمارے بعض دوستوں کا مشہور رٹا رٹایا ہوا جملہ ہے کہ خارج نماز سے لقمہ دیے تو نماز فاسد ہو جاتی، داخل نماز والا لقمہ دیے تو لقمہ لیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی غلطیوں کو وہ بیان کر رہا ہے جو تبلیغ کے باہر ہے۔ پہلے آؤ، وقت لگاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے، تبلیغ میں چلو، پھر اس کے بعد آپ اصلاح کرو تو ہم آپ کی کیا مانیں گے۔ اب ہم چونکہ دو طریقے سے اس جملے کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم لگا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور ہم داخل ہیں، خارج نہیں ہیں۔ آپ مانیں نہ مانیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا کہ ہم داخل ہیں کہ نہیں ہیں، خارج ہیں کہ نہیں ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی ہے کہ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو داخل ہو کر اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں بریلویوں کی اگر ہم اصلاح کی بات کریں کہ بھئی فاتحہ یہ وہ سب بدعت ہے، وہ بھی یہی کہیں گے آؤ پہلے فاتحہ دلاؤ، فاتحہ کا ٹکا کے کھاؤ، اس کے بعد ہماری اصلاح کرو۔ شیعہ کی ہم تنقید کریں تو شیعہ پہلے آؤ، حضرت علی کو گالیاں دو، حضرت علی کے بارے میں تعریف کرو، حضرت معاویہ کو گالیاں دو، پھر اس کے بعد حدیثیں پڑھو، پھر ہم مانیں گے آپ کی۔ قادیانیوں کے بارے میں بولیں تو وہ بھی یہی بولیں گے پہلے آؤ غلام احمد قادیانی کو دیکھو، اس کی نبوت کی باتیں پڑھو، پھر اس کے بعد آپ کی بات مانیں گے ہم۔ تو پھر تو اس طرح کوئی غلط فرقہ اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ آپ اس درجے کے غلط نہیں ہو چکے جس درجے کے عیسائی قادیانی غلط ہو چکے ہیں، لیکن کیا بعید کہ نہیں ہوں گے۔ بہر صورت کوئی بھی غلط فرقہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بھئی پہلے آپ ہمارے اندر آؤ پھر آپ ہماری اصلاح کرو، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ایسا ہے کہ اندر جا کے اصلاح کرنا چاہا، یا تو وہ اصلاح کے قابل نہیں رہا، یا تو اس کو اصلاح کے قابل رکھا نہیں گیا، تو پھر کہاں سے اصلاح ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ داخل نماز کا لقمہ قبول کیا جائے گا، خارج صلاۃ کا لقمہ قبول نہیں کیا جائے گا، نماز منصوص چیز ہے اور مروجہ تبلیغی جماعت منصوص چیز نہیں ہے، تو غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کرنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ قیاس کی بحث یا تو پڑھے نہیں ہیں، یا تو سمجھے نہیں ہیں، یا تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ داخل نماز کا لقمہ وہاں قبول کیا جاتا ہے جہاں پر ارکان داخل نماز میں سے کوئی چیز چھوٹ رہی ہو، اور اگر خارج نماز میں ہی کوئی چیز بنیادی چھوٹ رہی ہو تو پھر داخل نماز کا نہیں خارج نماز کا بھی لقمہ قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شرائط میں سے نماز کی شرط ہے قبلہ درست ہونا، اگر آپ کا قبلہ ہی بدل گیا ہے تو ایسی صورت میں خارج نماز کا لقمہ بھی قبول کیا جاتا ہے، اور جو نماز میں داخل نہیں ہے وہ بھی اگر تمہارا قبلہ درست کرے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی یہاں پر تبلیغ کے مقاصد میں سے اگر مقصد ہی بدل گیا، مقصد دین تھا، مقصد نظام کو بنا لیا، تو مقصد ہی بدل گیا، تو ایسی صورت میں آپ خارج نماز کا بھی لقمہ قبول کرنا پڑے گا اگر آپ اس قیاس کو مانتے ہیں تو، جیسے کہ شروع میں اپنے لیے مانتے چلے آئے۔ اور چونکہ اس طرح سے دفاع کرنے کے لیے اب تک بھولے بھالے ہم جیسے مولوی تھے جو سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے ان مشہور اور معروف جملوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس واسطے بولتے چلو، جب تجزیہ کرنے والے آ گئے تو پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے ہندی کی چندی ہو جاتی، بال کی کھال نکل جاتی، تو پھر سمجھ میں آتا کہ بھئی صحیح کیا ہے، جملے بولے جا سکتے ہیں کہ نہیں بولے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عوامی
دینی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مقتدیوں کے اندر بھی داعیانہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کرنا. یعنی آئے نماز پڑھائے چلے گئے، عوام کی اصلاح کی فکر نہیں ہے. اب میں تو وقت نہیں لگا رہا ہوں یا میں تو تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا آنا کرنا نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں عالم دین ہوں، مجھے اور مصروفیات ہیں، خدمت دین کے دوسرے شعبے میں لگا ہوا ہی ہوں، تدریس میں لگا ہوں، خانقاہوں سے جڑا ہوں، اصلاحی نظام سے جڑا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں. اور دوسری عوام تو جڑی ہوئی نہیں ہے نا، ان کو تو کسی نہ کسی شعبے سے جوڑیں آپ. تو اس لحاظ سے اگر معتدل جماعت ہے، غلو قسم کی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کبھی کبھار اپنے دوستوں کو جماعت میں لگا دیے، کبھی کبھار آنے والی جماعتوں کی دعوت کر دیے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تذکیر، کوئی نصیحت کر دیے، 10-15 منٹ ان کے ساتھ اچھی بات کر لیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ عوام کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمارے امام صاحب بھی آنے والی جماعتوں کی قدر کرتے ہیں، دینی تنظیموں کی قدر کرتے ہیں. تو اس سے وہ لوگوں کا تعلق بھی بڑھے گا. اگر آپ معاندانہ تعلق رکھے تو آپ کے تعلق نہ رکھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کر جو عوام زندگی گزارتی ہے ان کا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کسی شعبے سے نہیں جڑ رہے ہیں اور آپ سے بھی پورا کما حق کو نہیں جڑ رہے ہیں اور دین نہیں سیکھ رہے ہیں. تو اس واسطے عوام کے اندر داعیانہ کردار پیدا کرنے کے لیے کام کرنے والے سنجیدہ معتدل قسم کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے. اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں اور اعمال صالحہ کی دعوت بھی ضروری ہے. اکیلا انسان جنت میں نہیں جا سکتا اور اس لیے دوسروں کو بھی جنتی بنانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور جو اس طرح کی محنتیں کر رہی ہیں تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا چاہیے. ہم امام ہیں لیکن ہمارے پیچھے فجر کی نماز میں کتنے مقتدی ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جو جماعت دعوت و تبلیغ کی ہے وہ فکر کرتے ہیں، فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلتے ہیں، وہ نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی جو خدمتیں ایسی ہیں جس سے احیاء دین میں بڑی معاونت ملتی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے. بعض مساجد میں ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر مسجد کے قریب کوئی ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، کالج ہے یا کوئی اور دفتر ہے یا کورٹ ہے، عدالت ہے. تو ایسے موقعوں پر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ مختلف موقعوں سے ایسے نوجوان تبلیغی ساتھیوں کو یا دینی مزاج کے ساتھیوں کو لے کر ہاسپٹل میں جانا، اسکول میں جانا، کالج میں جانا، اس طرح کے دوسرے عمومی دفاتر میں جا کر وہاں بھی دین کی کچھ بات ہو جائے آپ کے ذریعے سے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی سے اس معاملے پہ غور کرے کہ ہم دینی تنظیموں میں پائے جانے والی بعض خرابیوں کی وجہ سے جو ان کے یا تو جاہلوں میں پائی جا رہی ہیں یا غالی قسم کے بعض احمقوں میں پائی جا رہی ہیں یا مقتدی قسم کے ذمہ داروں میں پائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پوری جماعت کو یا نفس دعوت و تبلیغ کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اس سے ہم عوام کو نہیں کاٹ سکتے. اس کی جتنی اصلاح ہو سکتی ہے وہ اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے اور جو خامیاں ہیں اور اس خامیوں سے بچتے بھی رہنا چاہیے اور جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کی وجہ سے انہیں آگے بھی بڑھانا چاہیے. مسلمانوں کا اپنا فریضہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا فرض یہ ہے جہاں بھی اور جس ملک میں بھی مسلمان ہوں وہاں پہلے اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت یعنی دین حق میں شریک کرنے کی کوشش کرنا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ والی کیفیت ہر امام کی ہونی چاہیے کہ میں جس مسجد میں امامت کر رہا ہوں وہاں کے ہر بے دین کے متعلق میری تڑپ بڑھ جائے، میرا غم بڑھ جائے، یہ کوشش ہونا چاہیے. اور وہ تڑپ وہ غم اگر کوئی تبلیغی جماعت رکھ رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا، اس کی ہمت افزائی کرنا، اسے مثبت نظر سے دیکھنا، خامیوں پر سنجیدگی سے انفرادی طور پر اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے. بہرحال اچھے کام، رفاہی کام، خدمت کے کام، دین کے شعبے، دینی تنظیمیں جو بھی ہوں، ہر شعبے کی قدر اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. خامیاں بھی سامنے ہوں، خوبیاں بھی سامنے ہوں. خوبیوں کی وجہ سے تعلق رکھا جائے، خامیوں کی اصلاح کی فکر کی جائے، خامیوں کی وجہ سے تعلق نہ توڑا جائے. یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اب اس مضمون کو چاہے جس پیرائے میں بھی قبول کرنا چاہے قبول کرے. بہرحال مخالفت مقصود نہیں ہوتی، بغاوت مقصود نہیں ہوتی ہے. خامیاں اگر وہ شخص ذکر کرتا ہے جو خامیوں کے درجے کو جانتا ہے تو اس سے اصلاح مقصود ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.